السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق ہاکی پڑھیں گے۔ اس کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ طلباء زندگی میں کھیلوں کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ ہو سکیں اور پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے قواعد و ضوابط سے متعارف ہو سکیں، نیز وہ ہاکی کے پاکستانی ہیروز اور ان کے کارناموں سے شناسا اور واقف ہو سکیں اور انہیں پتہ چل سکے کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور ہاکی کے کھلاڑی عالمی شہرت کے حامل ہیں اور اپنے عمدہ کھیل کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں خصوصی شہرت رکھتے ہیں اور تمام خاص و عام انہیں جانتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے خاص الفاظ کی طرف۔ جہد مسلسل، لگاتار، کوشش، ریفری، کھیل کا نگران یا کھیل کے دوران فیصلہ لینے والا، تنبیہ آگاہ کرنا، سنگین، خطرناک، ہیلمٹ سخت قسم کا فائبر کا خول جو سر کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، تمغہ اعزاز، آسٹروٹرف پلاسٹک کا میدان، دورانیہ وقت، اولمپکس جدید کھیلوں کے عالمی مقابلے جو ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں، طرۂ امتیاز مشہور ہونے کی وجہ، گول پوسٹ گول کرنے کی جگہ، برق رفتاری بہت تیزی سے۔ کھیلوں کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھیل سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، بہتر یعنی اچھی۔ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کھلاڑی عام لوگوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور توانا ہوتے ہیں۔ اعتبار یعنی لحاظ، مضبوط، طاقتور، توانا، تندرست۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ کھیل اخلاقی تربیت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔ اخلاقی تربیت یعنی اخلاق کو بہتر بنانے، اخلاق کو تربیت دینے، مؤثر یعنی پر اثر، ذریعہ یعنی وسیلہ ہیں۔ کھلاڑی کو کھیل کے اصول و قواعد کی پابندی کرنا سکھائی جاتی ہے۔ اصول اصل کی جمع، قواعد قاعدہ کی جمع یعنی اصول اور قاعدے۔ ایک کھلاڑی کھیلتا تو جیت کے لیے ہے یعنی کامیابی کے لیے، مگر جب وہ ہار جاتا ہے یعنی ناکام ہوتا ہے تو اپنی ناکامی کو خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے۔ خوش دلی یعنی کھلے دل سے، خوشی سے قبول کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اگلے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تیار، آمادہ۔ یوں کھیل کی وجہ سے ایک کھلاڑی میں فراخ دلی یعنی کشادہ دلی، بلند حوصلگی، حوصلہ بلند ہونا، ہمت و جرأت ہونا اور جہد مسلسل یعنی مسلسل کوشش کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ صلاحیتیں یعنی صلاحیت کی جمع مراد خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ کھیلوں کو انسانی زندگی میں خاص اہمیت حاصل ہے، بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ کھیلوں کی وجہ سے انسان کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے، اس کی الکسی غائب ہو جاتی ہے، سستی اس سے دور بھاگ جاتی ہے اور وہ چست اور توانا ہو جاتا ہے اور اس کی جسمانی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ چست دکھائی دینے لگتا ہے۔ وہ زیادہ چستی سے اپنے تمام ذمہ داریوں کو بھرپور انداز سے پورا کرتا ہے اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کھلاڑی عام لوگوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے یعنی جسمانی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ طاقتور اور توانا ہوتے ہیں اور ان کھیلوں کی وجہ سے ہی انسان کی صحت زیادہ بہتر ہوتی جاتی ہے اور کھیل نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر کرتے ہیں بلکہ وہ اخلاقی تربیت کا بھی پر اثر ذریعہ ہیں
اور وہ وسیلہ بنتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بھی بہتر ہو سکے اور ہم خوش دلی سے اپنی ہار اور جیت کو قبول کریں اور دوسروں کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں، مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، اور جیتنے کے بعد بھی غرور اور تکبر کا اظہار نہ کریں، بلکہ اپنے ہارنے والے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کریں اور وہ ٹیم اور اس ٹیم کے کھلاڑی جو آپ سے ہار چکے ہیں، کھیل ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں، ہماری تربیت اس انداز سے بھی کرتے ہیں کہ ان ہارنے والے کھلاڑیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے، ان سے اچھے طریقے سے ملا جائے اور انہیں خدا حافظ کہا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو کھیل کے اصول و ضوابط کی پابندی کرنا سکھائی جاتی ہے کہ انہوں نے اصول و ضوابط کے مطابق کھیلنا ہے۔ اگر وہ کھیل کے اصولوں کی پابندی نہیں کریں گے تو انہیں کھیل سے نکال دیا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی، اور اس سے یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں غلط بات پر اور غلط کام پر سزا ضرور ملتی ہے اور ملنی چاہیے، کیونکہ جب تک سزا نہیں ملتی تب تک ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اور جب غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی اپنی غلطی کو سدھار نہیں پائیں گے، کبھی بھی اپنی غلطی دور نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کھلاڑی کو کھیل اصول و قواعد کی پابندی کرنا سکھاتے ہیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور عمدہ اور بہترین کھلاڑی بن سکیں۔ ایک کھلاڑی کھیلتا تو جیت کے لیے ہے کہ وہ جیت جائے، مگر جب وہ ناکام ہوتا ہے، ہار جاتا ہے، تو تب بھی وہ نہایت خوش دلی کے ساتھ اسے تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی ہار پر شرمندہ ہونے کی بجائے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اور دوبارہ سے کھیلنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں پر قابو پا لیتا ہے اور اگلے مقابلے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے اور کھیلتا ہے تاکہ اگلا کھیل اس کی جیت کا سبب بنے، وہ جیت سکے، کامیاب و کامران ہو سکے اور دوبارہ اس سے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کی وجہ سے کھلاڑی میں کا دل جو ہے وہ کشادہ دل ہو جاتا ہے، وہ کھلے دل سے ملتا ہے، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور وہ مسلسل کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے تاکہ کھیل جیت سکے، اور اس طرح اس میں فراغ دلی، بلند حوصلگی اور جہد مسلسل کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران کر دیتی ہیں اور اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرواتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سے کھیل نہایت دلچسپی اور شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ ان میں ہاکی ایک ایسا کھیل ہے جسے پاکستان کا قومی کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یعنی اس کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قدیم کھیل ہے، یعنی پرانا کھیل ہے، جس کا آغاز یعنی ابتدا ایران سے ہوا، ایران سے یورپ میں پہنچا، یورپ میں یہ کھیل سب سے پہلے فرانس میں شروع ہوا اور وہاں سے انگلستان پہنچا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسے متعارف کرایا، یعنی اس کے تعارف کروایا، اس کی شناخت کروائی، لوگوں کو بتایا کہ یہ کیسا کھیل ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قلیل عرصے میں یعنی بہت تھوڑی مدت میں یہ کھیل پورے ملک میں کھیلا جانے لگا۔ اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے کھیل لوگ بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اور جیسے کہ گلی ڈنڈا ہے، ہاکی، فٹ بال، اسی طریقے سے کرکٹ، یہاں پہ کبڈی بھی بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ رسہ کشی وغیرہ ہیں۔ تو یہ سارے کھیل ایسے ہیں جو یہاں پر بہت شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ انہی میں ہاکی ایک ایسا کھیل ہے جسے پاکستان کا قومی کھیل کہا جاتا ہے، یعنی قومی سطح پر کھیلا جاتا ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ اور اس کھیل کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یعنی جب ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک قدیم یعنی بہت پرانا کھیل ہے جس کا آغاز یعنی ابتدا ایران سے ہوئی اور وہاں سے پھر یہ یورپ، فرانس اور پھر انگلستان پہنچا، اور 18ویں صدی بیٹا 100 سال کو کہا جاتا ہے، یعنی 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں
انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں بھی اس کا تعارف کروایا، لوگوں کو بتایا کہ ہاکی بنیادی طور پر کیسا کھیل ہے، کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے، یعنی اس کے بنیادی اصول و ضوابط سے متعارف کروایا گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے قلیل عرصے میں، یعنی بہت ہی تھوڑی سی مدت میں، یہ کھیل پورے ہندوستان میں کھیلا جانے لگا۔ ہاکی کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز سب سے پہلے ایران سے ہوا، پھر یورپ پہنچا، پھر فرانس اور انگلستان، اور اس کے بعد انگریزوں نے اسے برصغیر میں بھی متعارف کروا دیا۔ اب ہم درج ذیل الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ قواعد کی روح سے کیا ہیں۔ جہت مسلسل، مرکب اضافی، ہیلمٹ اسم نکرہ اور اسم جامد، طرح امتیاز مرکب اضافی، انسانی زندگی مرکب توصیفی، یہ بات مرکب اشاری، جسمانی اعتبار مرکب توصیفی، مضبوط و توانا مرکب عطفی، اصول و قواعد مرکب عطفی۔ اسی طرح کھلاڑی اسم فاعل، پاکستان اسم معرفہ، قومی کھیل مرکب توصیفی، ساتھ ساتھ مرکب تکراری۔ ایران، یورپ، فرانس، انگلستان، برصغیر پاک و ہند سب اسم معرفہ ہیں اور ملک اسم نکرہ ہے۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی انہیں سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔